دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ دنیا کے اکثر ممالک کسی نہ کسی بیرونی دشمن سے نبردآزما ہوتے ہیں اور ان ممالک کی اپنے حریفوں سے جھڑپیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس کی کسی دشمن ملک کے انسانوں سے نہیں بلکہ اپنے ملک کے ہی جانوروں اور پرندوں سے جنگیں ہو چکی ہیں؟ دوستو اس ملک کا نام ہے آسٹریلیا اور اس نے گزشتہ 2 صدیوں میں مختلف جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ آسٹریلیا کی یہ جنگیں کن جانوروں اور پرندوں کے ساتھ ہوئیں؟ کیا آسٹریلیا کو ان جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ آسٹریلیا کو مستقبل قریب میں کن جانوروں سے خطرہ ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے۔ دوستو ہمارے کرۂ زمین کے جنوبی حصے میں آسٹریلیا کا ملک دراصل دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم بھی ہے۔ چاروں جانب سے سمندر میں گھرا ہوا یہ بر اعظم دنیا کا سب سے پرانا خطہ زمین سمجھا جاتا ہے اور اس کی مٹی زیادہ تر بنجر، جنگلی اور صحرائی میدانوں پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا کی تقریباً 98% آبادی ساحلی پٹی کے قریب ہی رہتی ہے اور اس کا درمیانی حصہ رین فارسٹ اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہاں دنیا بھر کی طرح کئی اقسام کی نباتات، جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ جانور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ حکومت کو ان کے خلاف کئی سنجیدہ اقدامات لینے پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ جانوروں کے ساتھ تو آسٹریلی فوج نے باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگیں بھی لڑی ہیں۔ دوستو جانتے ہیں ہم کہ آسٹریلیا نے پچھلی 2 صدیوں میں کن جانوروں اور پرندوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں؟ دوستو چونکہ آسٹریلیا کا درمیانی خطہ جنگلات اور بنجر زمین پر مشتمل ہے تو وہاں ہمیشہ سے جانوروں کی بہتات رہی ہے۔ نہ صرف جنگلی جانور بلکہ اس خطے میں پالتو جانور بھی بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بھیڑوں کی تعداد وہاں رہنے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت آسٹریلیا میں 60 ملین 6 کروڑ سے زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی میں خرگوشوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی ان کی روک تھام کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑے۔ جنوب مشرقی خطے میں 1880 میں باقاعدہ ایک باڑ کی تعمیر کی گئی۔ شروع میں یہ باڑ کچھ علاقوں تک محدود تھی لیکن 20ویں صدی میں مقامی لوگوں کو ایک اور مسئلے کا سامنا ہوا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ڈینگو نامی جنگلی کتے مقامی لوگوں کی بھیڑ بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس باڑ کی تعمیر سے پہلے صرف ایک اسٹیشن میں سالانہ 11,000 بھیڑیں ان کتوں کا شکار بنتی تھیں۔ چنانچہ ان سے بچاؤ کے لیے باڑ کو مزید بڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس کی طوالت میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ آج اس 6 فٹ اونچی باڑ کی لمبائی تقریباً 5600 کلومیٹر ہے۔ یہ جنوبی آسٹریلیا سے شروع ہو کر مشرقی ساحل تک چلی جاتی ہے اور آسٹریلیا کی 3 اسٹیٹس تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس باڑ کی حفاظت کے لیے آسٹریلوی حکومت نے باقاعدہ عملہ تعینات کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اونٹ اور کینگرو جیسے بڑے جانور اس کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج بھی یہ جنگلی کتے اس باڑ کو پار کر کے سالانہ سینکڑوں بھیڑوں کو شکار کر لیتے ہیں۔ دوستو اس باڑ نے آسٹریلیا میں پالتو جانوروں اور فارمز کو ضرور نقصان سے بچایا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیچرل ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اس کی وجہ سے ماہرین ماحولیات اس کو ختم کرنے کی تجاویز بھی دے رہے ہیں۔ دوستو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد آسٹریلوی حکومت نے بہت سے سابق فوجیوں اور ماہرین کو مغربی آسٹریلیا کے کچھ پسماندہ علاقے دے دیے تاکہ وہ ان زمینوں پر گندم کی کاشت کریں اور بھیڑیں پال کر ان کو آباد کریں۔ 1929 میں حکومت کی طرف سے ان کے اقدامات کو سراہا گیا اور گندم کی مزید کاشت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ لیکن اگلے چند سالوں میں یہ فوجی اور کسان حکومت کی طرف سے دیے گئے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے اور اس کی وجہ وہاں پر آ جانے والے سینکڑوں ایمیوز تھے۔ یہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ایمیوز دراصل شتر مرغ کی طرح کا ایک پرندہ ہے جو شتر مرغ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پرندے اڑ نہیں سکتے اور فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان بہرحال پہنچاتے ہیں۔ دوستو شروع میں یہ ایمیوز چند 100 کی تعداد تک محدود رہے، لیکن 1932 تک ان کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ تقریباً 20,000 سے بڑھ چکے تھے۔
یہ ایمیوز آسٹریلیا کے بہت بڑے علاقے تک پھیل گئے تھے اور ان کے آگے جو فصل آتی تھی اس کا صفایا کر دیتے تھے۔ 1932 کے آخری مہینوں میں فصلوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ناچار آسٹریلوی حکومت کی جانب سے ایمیوز کے خلاف ایک ملٹری آپریشن کی تجویز پیش کی گئی جسے ایمیوز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا باقاعدہ آغاز 2 نومبر 1932 میں ہوا اور اس مشن کے لیے 3 ملٹری آفیسرز کو چنا گیا۔ اس مشن کے لیے ان سولجرز کو ایک گاڑی، 2 مشین گنز اور تقریباً 10,000 راؤنڈز اسلحہ دیا گیا۔ ایمیوز کے خلاف 2 نومبر کو شروع ہونے والی اس جنگ میں پہلے دن چند پرندے ہی شکار ہو پائے۔ اگلا مارکا 2 دن بعد وقوع پذیر ہوا، لیکن اس دن ہزاروں ایمیوز کے جھنڈ میں سے صرف 1 درجن ہی شکار ہو پائے اور مشین گنز خراب ہونے کی وجہ سے یہ سولجرز ناکام واپس لوٹ آئے۔ اگلے کچھ دن بھی یہی صورتحال رہی اور ایک رپورٹ کے مطابق 6 دن میں ان سولجرز نے 2500 راؤنڈز استعمال کر کے صرف 200 ایمیوز ہلاک کیے۔ یہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اور اس مشن کو کمانڈ کرنے والے میجر نے قبول کر لیا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایمیوز اتنے چالاک ہیں کہ دنیا کی کسی بھی فوج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کسی سیاستدان نے کہا کہ اس جنگ میں شامل سولجرز کو کوئی میڈل بھی ملنا چاہیے، تو فیڈرل منسٹر نے کہا اگر میڈل دینا ضروری ہے تو وہ ایمیوز کو دینا چاہیے کیونکہ اصل جنگ تو وہ جیتے ہیں۔ دوستو، اس ابتدائی ناکامی کے بعد بھی آسٹریلوی حکومت نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کمانڈرز سے کہا کہ مقامی کسانوں کو ہتھیار دیے جائیں تو شاید ان پرندوں کا وہ خود مقابلہ کر پائیں۔ چنانچہ 1934 میں اس علاقے کے کسانوں کو ہتھیار فراہم کیے گئے جن کی بدولت کچھ ہی عرصے میں خاطر خواہ اچھے نتائج ملے۔ 10 دسمبر 1932 تک 986 ایمیوز ہلاک ہو چکے تھے۔ پھر ایک رپورٹ کے مطابق اگلے 6 سے 7 ماہ میں 57,000 ایمیوز ہلاک ہوئے۔ اس طرح کے کچھ مارکے 1943 اور 1948 میں بھی ہوئے، لیکن یہ جنگ آسٹریلیا کبھی بھی حتمی طور پر نہیں جیت پایا اور ایک اندازے کے مطابق آج بھی آسٹریلیا میں ان ایمیوز کی تعداد 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے۔ دوستو، ابھی آسٹریلیا ایمیوز کے عذاب سے نکل ہی رہا تھا کہ انہیں ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مصیبت کین ٹاڈز یعنی مینڈک تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نئی مصیبت آسٹریلیا نے خود اپنے گلے میں ڈالی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1935 میں آسٹریلین اسٹیٹ کوئنز لینڈ میں کین بیٹل نامی ایک کیڑا گنے کی فصل کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ کچھ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ کین ٹوڈز ان کیڑوں کو کھا جاتے ہیں، یعنی ان مینڈکوں سے ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ حکام نے امریکہ کی اسٹیٹ ہوائی سے 102 ٹوڈز منگوائے اور انہیں کوئنز لینڈ کے کچھ علاقوں میں چھوڑ دیا، یعنی ان مینڈکوں کو۔ لیکن چند ہی دنوں میں حکام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تجربہ ناکام ہے، کیونکہ یہ کیڑے گنے کے اوپر والے حصے کو نقصان پہنچاتے تھے جبکہ مینڈک فصل کی جڑ تک ہی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ افزائش نسل کے معاملے میں یہ بہت تیز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مینڈک ایک وقت میں 30 سے 40 ہزار انڈے دے سکتے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں ان مینڈکوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی اور یہ ہزاروں میل میں پھیل گئے۔ 2009 کی ایک رپورٹ کے مطابق 74 ایئرز میں یہ مینڈک کوئنز لینڈ سے شمالی آسٹریلیا تک تقریباً 2000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیل چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ان مینڈکوں کی تعداد 200 ملین تک ہو چکی ہے اور یہ سالانہ 50 کلومیٹر کا مزید ایریا ایکوائر کر لیتے ہیں۔ دوستو، ان کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت اب تک 21 ملین 2 کروڑ 10 لاکھ آسٹریلوی ڈالرز یعنی تقریباً 2.5 ارب پاکستانی روپے خرچ کر چکی ہے۔ زہریلے سپرے متعارف کروائے گئے ہیں، انہیں برف اور ریفریجریٹرز میں رکھ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں تک کہ کچھ زہریلی ویکسینز بھی متعارف کروائی گئی ہیں، لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود ان مینڈکوں کی نسل کشی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ دوستو، ایمیوز اور مینڈکوں کے علاوہ 1.5 صدی سے آسٹریلیا کی ایک جنگ جنگلی خرگوشوں کے ساتھ بھی جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مینڈکوں کی طرح یہ خرگوش بھی آسٹریلیا کے مقامی جانور نہیں تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1859 میں کچھ برطانوی باشندوں نے شکار کرنے کی خاطر 13 خرگوش منگوائے اور انہیں وکٹوریہ اسٹیٹ میں چھوڑ دیا۔ بدقسمتی سے وہ برطانوی باشندے ان تمام خرگوشوں کا شکار نہیں کر پائے اور ان خرگوشوں نے اپنی افزائش نسل انتہائی تیزی سے شروع کر دی۔
यहाँ کی آب و ہوا ان خرگوشوں کو راس آ گئی اور سبزے کی فراوانی کے باعث یہ خرگوش وکٹوریہ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ویلز، کوئنزلینڈ اور شمالی آسٹریلیا تک پھیل گئے۔ ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور اگلی چند دہائیوں میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ فصلوں کی تباہی اور اناج کی کمی کے باعث 19ویں صدی میں آسٹریلوی حکومت نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک باڑ تعمیر کی، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو 20ویں صدی میں حکام نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں باقاعدہ شوٹ کرنے کے آرڈرز جاری کیے۔ اس کے علاوہ کچھ زہر بھی متعارف کروائے گئے، لیکن ان اقدامات کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ چنانچہ 1950 میں ان کے مکمل خاتمے کے لیے میکسوما وائرس متعارف کروایا گیا۔ اس وائرس نے اپنا کام دکھایا اور کچھ ہی عرصے میں 600 ملین خرگوش، 60 کروڑ خرگوشوں میں سے صرف 100 ملین خرگوش باقی بچ پائے، یعنی 60 کروڑ میں سے 10 کروڑ باقی رہ گئے۔ 90 کی دہائی تک یہ وائرس کافی کامیاب رہا، کیونکہ کسی بھی جانور میں کسی بھی وائرس کا امیون سسٹم ڈیولپ ہونے میں کئی سال لیتا ہے۔ چنانچہ پچھلی کچھ دہائیوں میں خرگوشوں کے مدافعتی نظام اب مضبوط ہو گئے ہیں اور یہ نئے 10 کروڑ خرگوش ایک بار پھر بڑھ کر تقریباً 200 ملین 20 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خرگوشوں سے یہ جنگ بھی آسٹریلیا تقریباً ہار ہی چکا ہے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق خرگوشوں، ایمیوز، کتوں اور مینڈکوں کے علاوہ آسٹریلیا کو جنگلی چوہوں سے بھی خطرہ ہے، اور آسٹریلیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آسٹریلیا کو ان چوہوں سے بھی ایک جنگ لڑنا پڑے گی۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے آسٹریلیا نے مختلف قسم کے اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت نے چوہوں کو ختم کرنے کے کیمیکلز بنانے کے لیے کئی ملین آسٹریلوی ڈالرز کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز، امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ آسٹریلیا کی جنگوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔